بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک فقہ کے پورشن میں سے باب الاذان ہے۔ آپ نے اس سے پہلے فرض نمازوں کے اوقات جانے، یہ فرسٹ چیپٹر تھا، اور دوسرا چیپٹر ہے کہ انہی فرض نمازوں کے جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کے لیے اذان کا کیا حکم ہے۔ تو میں ٹیکسٹ پڑھنے لگی ہوں، متن فقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاذان سنۃ للصلوات خمس والجمعۃ دون ما سواها ولا ترجیع فیہ ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم مرتین۔ اذان نماز پنجگانہ اور جمعے کے لیے سنت ہے۔ الاذان سنت ہے، للصلاۃ الخمس 5 نمازوں کے لیے، صلوات جمع ہے صلاۃ کی، تو مؤنث کا صیغہ ہے یہ، خمسن 5 کو کہتے ہیں، تو 5 فرض نمازوں کے لیے اذان جو ہے وہ سنت ہے۔ والجمعہ جمعے والے دن ظہر کے ٹائم جو نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ دون ما سواہا، اور جمعے کے لیے سنت ہے اور ان کے سوائے، دون ما سواہا، اور اس کے سوا کسی اور نماز کے لیے سنت نہیں ہے، اور اس میں ترجیح نہیں، اور فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم زیادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کے لیے اذان دے گا اور جمعے کے لیے اذان دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جمعے والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک جمعے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ظہر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے درمیان میں خطبہ ہوتا ہے۔ دون ما سواہا ولا ترجیع، اور کسی کے لیے اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہے اذان دینے کی، یہ اس کا مطلب ہے، اور اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح مطلب اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے کہ رجوع لفظ بنتا ہے عربک، یعنی اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، یعنی اذان نہیں دی جائے گی۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت اور جنازے کے وقت، پھر اس کے علاوہ نماز استسقاء ہے اور نماز خوف ہے، تو اس طرح باقی سب کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اب یہ ایک اور، یہ تو 3 باتیں ہو گئیں، 5 نمازوں کے لیے اذان ہے، جمعے کے لیے اذان ہے، اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، 3 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے علاوہ ایک جو اب آگے جملوں کا اضافہ ہو رہا ہے وہ یہ ظاہر کرے گا کہ ساری نمازوں کا مضمون ایک جیسا ہے۔ اذان کا، ساری نمازوں کی جو اذان ہونی ہے ان کا مضمون ایک جیسا ہے، جو مؤذن بلند آواز سے ادا کرتا ہے، سوائے نماز فجر کے۔ فجر کی نماز میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ میں اسی بات کو عربی متن سے پھر ظاہر کرنے لگی ہوں۔ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، یزید ہوتا ہے یعنی زائد، اضافی، بڑھانا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان فجر میں بڑھا دیا جائے گا الفلاح کے بعد، جب حی علی الفلاح کہا جائے گا، جب حی علی الفلاح، پہلے حی علی الصلاۃ کہتے ہیں 2 دفعہ، پھر حی علی الفلاح کہتے ہیں 2 دفعہ، اور جب آپ نماز کا اذان کا مضمون دیکھیں پڑھیں تو ہر جملہ آپ کو 2 دفعہ نظر آئے گا۔ ایک دفعہ مؤذن دائیں طرف منہ کر کے
وہی جملہ دہرائے گا تاکہ دائیں سائیڈ کے لوگوں کی طرف اس کی آواز چلی جائے، پھر وہی جملہ وہ بائیں طرف منہ کر کے کہے گا تاکہ بائیں طرف کے لوگوں کی طرف اس کی آواز چلی جائے۔ یہی وجہ ہے اذان کے اندر ہر جملے کو 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حی علی الصلاۃ کہہ دے گا فجر کی اذان میں تو ایک جملے کا اضافہ کیا جائے گا، الصلاۃ خیر من النوم مرتین۔ مرتین کا مطلب ہے 2 دفعہ کہے گا، ایک دفعہ دائیں طرف منہ کر کے کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور ایک دفعہ بائیں طرف منہ کر کے کہے گا الصلاۃ خیر من النوم۔ مرتین 2 دفعہ کو کہتے ہیں۔ مرتن ایک دفعہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو مرتین 2 دفعہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور حکمت کیا ہے کہ صرف فجر کی نماز کے لیے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، اور کیونکہ اکثر رات لیٹ تک کئی کام مطلب پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی اور اس طرح کے عبادت کر رہا ہے، لیکن سحری کے ٹائم زیادہ گہری نیند آتی ہے، تو اس وقت مؤذن انہیں نیند کی اہمیت کو کم کر کے نماز کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تو یعنی آپ اٹھ جائیں، اور بڑے ہی اچھے انداز سے وہ بتا رہے ہیں۔ اب لفظ یہاں آیا سنت، تو آپ کو پتہ ہے فرض نمازیں ہیں، تو یہ سنت کیوں ہے؟ کیونکہ اذان کا واضح حکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے باہم مشاورت سے یہ معاملہ طے کیا تھا کہ کیا صورت ہو کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ جب وہ اپنے اپنے کاموں روزمرہ کاموں میں بزی ہوں تو 5 وقت نمازوں کے لیے ان کو الرٹ کر دیا جائے۔ تو کہا یہ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ الفاظ سکھائے گئے، پھر ایک دوسرے صحابی تھے ان کو بھی خواب میں یہی الفاظ سکھائے گئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب سننے کے بعد پھر باہم مشاورت سے یہ بات کو پسند فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مسلمانوں کی بستی جب ہو، مسلمانوں کی آبادی ہو، میجورٹی ہو، کوئی اعتراض نہ کرنے والا غیر مسلم موجود ہو کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ایمان کو تازہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ پورشن ہے، اور پھر میں آپ کو وہ بعد میں بتاتی ہوں کہ اذان کے کیا سننے کے آداب ہیں۔ اس سے پہلے ابھی آپ یہ سنیں کہ اقامت کے احکام۔ اب ایک ہوتی ہے اذان، اذان اول وقت دی جاتی ہے، جیسے کسی نماز کے پچھلی نماز کا وقت ختم ہوا، اس کا آخری وقت ہوا، ختم مطلب آخری وقت ہے اس کا، تو دوسری اگلی فرض نماز کا اذان کا ٹائم اول وقت شروع ہو گیا، اس کا اول وقت شروع ہو گیا، اس اول وقت میں اذان دی جاتی ہے۔ اب اذان دے دی، لوگوں کو اطلاع دے دی کہ وہ اپنے اپنے کام وائنڈ اپ کریں، سمیٹیں اور نماز کی طرف رجوع کریں، چاہے کوئی گھر میں ہے کسی وجہ سے تو، یا خواتین ہیں، بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے تو وہ انفرادی نماز کے لیے اہتمام کریں، اور جو مسجد میں آ سکتے ہیں وہ مسجد میں آنے کا، اور جماعت کھڑی ہونے اور نماز کھڑی ہونے اور جماعت کھڑی ہونے ایک ہی بات ہے کہ اور اذان کے درمیان وقفہ ہوتا ہے کوئی تقریباً 15-20 منٹ، تو اس میں اپنے کام نپٹانے ہوتے ہیں۔ اب ایگزامپل لوگ اپنے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گئے ہیں، اب کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کر رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے درست کر رہا ہے، کوئی اپنے جوتے سیٹ کر رہا ہے کہ ایک طرف رکھ رہا ہے، کوئی کچھ کام اس طرح کے چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، تو اقامت دی جاتی ہے، وہ ہوتی اذان ہی ہے، لیکن جیسے آپ نے اذان دی ہے مائک میں کہ لوگوں کے گھروں تک آواز چلی جائے، تو اب اقامت دی جاتی ہے کہ
بتایا جاتا ہے کہ امام صاحب صفیں بند گئی ہیں، امام صاحب پہنچ چکے ہیں اور نماز بس اب پڑھی ہی جانے لگی ہے۔ جو لوگ دہلیز پہ ہیں، دروازے پہ ہیں، جو لوگ وضو کر رہے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، وہ سب اب یعنی اقامت یوں کہہ لیں مسجد میں موجود لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اذان بستی میں، آبادی میں، گلی اور جو وہ محلہ ہے جہاں رہ رہے ہیں ان کو الرٹ کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اقامت مسجد والے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے آ جائیں اور صفوں میں کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ وہ آداب ہیں سوشل، معاشرتی، مذہبی، یہی وہ چیز ہے کہ جو اسلام عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی آداب بھی سکھا دیتا ہے، کہ عام طور پہ جیسے لوگ اپنی اپنی باتوں میں، ادھر ادھر کی گپوں میں تو شروع ہو جاتے ہیں، مشاغل میں دوست وغیرہ لوگوں کو دیکھا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت وہی اذان کے الفاظ دہرائے جائیں گے جن کی آواز مسجد کے اندر ہی رہے گی، وہ اقامت کہلاتا ہے۔ اب میں اقامت کا متن پڑھنے لگی ہوں۔ والاقامت مثل الاذان، جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی ہے تاکہ آپ کو متن پڑھتے وقت آسانی لگے۔ اقامت اذان ہی کی طرح ہے، مثل کا مطلب ہے سیم ہے، الاقامت مثل الاذان، اقامت اذان ہی کے جیسا ہے۔ الا انہ یزید فیہا بعدا حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ مرتین، اور سوائے اس کے کہ اضافہ کیا جائے گا، جیسے کہ 5 فرض نمازیں ایک جیسی ہیں، فجر 5 اذانیں جتنی بھی ہیں وہ سیم ہیں، اور فجر کی اذان میں صرف 2 جملوں کا اضافہ کیا جائے گا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طرح اقامت کی بھی ورڈنگ وہی اذان والی رہے گی، اور اس میں 2 جملوں کا اور اضافہ ہو جائے گا، قد قامت الصلاۃ، یعنی بس نماز کھڑی ہو گئی، بس نماز کھڑی ہو گئی، یعنی ان لوگوں کو بتانا ہے کہ فوراً صفوں میں آ جاؤ اور امام صاحب نماز شروع کرنے لگے ہیں۔ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضِرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اذان کو ٹھہر ٹھہر کر لمبا کر کے پڑھے اور اقامت کو تیزی سے، کیونکہ اذان جو ہے وہ لمبی کر کے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے دی جا رہی ہے اور بستی کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور ان کی آواز جتنی وہ رک رک کے پڑے گا دور دور تک ان کی آواز جائے گی۔ لیکن جو مسجد کے اندر لوگ ہیں وہ حدر ہوتا ہے وہ تلاوت جو تیزی سے نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہو مسجدوں میں جب نماز تراویح ہوتی ہے تو قرآن پاک بہت تیزی تیزی سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک ختم کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم حدر بولتے ہیں۔ تو جو عام طور پہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ حدر نہیں ہوتی، وہ تو ہم جسے قرات بولتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تیزی سے بولنی ہے، اذان کی ورڈنگ ہی بولنی ہے لیکن بہت تیزی سے، تاکہ ٹائم کم رہ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو اندر ہی موجود ہیں، ان کو بس یہی کہنا ہے صفوں پہ آ جاؤ، تو ٹائم زیادہ نہیں لگانا۔ وَيَحْضِرُ فِي الْإِقَامَةِ، اور حدر پڑے گا اقامت، یعنی اذان جو ہے وہ رک رک کے تحمل سے پڑھے گا، ٹھہر ٹھہر کے، یترسل اس کے لیے لفظ آیا ہے، اور جب اقامت ہوگی تو تیزی تیزی سے پڑھے گا، جلدی جلدی سے، تاکہ لوگ اس کے سنتے ہی کہ اقامت ہو گئی، یہ اتنا کہنا ہی ہے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ نماز کھڑی ہونے لگی۔ تو نیکسٹ جو حصہ ہے اذان اور اقامت کے وقت، اب اس کی شرائط آنے لگی ہیں۔ اذان اور اقامت کے وقت قبلہ رخ ہونا، یعنی جب مؤذن مسجد میں اذان دے گا اور اقامت کرے گا، اقامت کا مطلب ہوتا ہے قامہ یقوم سے کھڑے ہو جانا، تو یہ دراصل نماز جو پڑھنی ہے تو وہ سب صفیں باندھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرنے کے لیے، تو اس کو اقامت اس لیے بولتے ہیں۔ اور اذان اذن ان کانوں سے ہے، تو کیونکہ سننا ہوتا ہے کانوں سے اذان کو، اس لیے اس کا نام اذان ہے، اذن کان، اذان سننا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے
کہ اذان اور اقامت کے درمیان قبلہ رخ، جیسے نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے اسی طرح مؤذن بھی قبلہ رخ ہو کے اذان دے گا، ویسے وہ جملے ادا کرتے وقت ایک دفعہ دائیں طرف منہ پھیرے گا، ایک دفعہ بائیں طرف منہ پھیرے گا، تاکہ اس کی آواز دور دور تک پھیل جائے۔ تو اس کے لیے لفظ ہے کہ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور ان دونوں میں قبلے کی طرف منہ کرے، ان دونوں میں کس میں؟ بہما، اذان اور اقامت، ان دونوں میں قبلے کی طرف تقبلوں کا مطلب ہے استقبال کرے، یعنی سامنا کرے، یعنی اس در رخ کرے، یعنی قبلے کی جانب منہ کرے۔ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ پہنچ جائے، بالغ کا مطلب ہے اس ورڈنگ پہ پہنچ جائے، جب وہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح تک پہنچ جائے تو اپنا چہرہ دائیں بائیں پھیر دے، یعنی کہ دائیں بائیں چہرہ پھیرے، یمیناً و شمالاً، ویسے تو عام طور پہ کسی حد تک ہر جملے کے وقت ہی وہ ہلکا سا دائیں بائیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کہیں، یہ دو دو دفعہ کہنا ہوتا ہے تو 4 دفعہ ہوتا ہے، تو دائیں طرف اور بائیں طرف ایک جملہ دائیں ایک بائیں کہے۔ تو یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے وقت قبلہ رخ ہونا، کھڑے ہونا ضروری ہے، چہرہ دائیں بائیں کر سکتے ہیں آواز کو پھیلانے کے لیے۔ اب یہ تو ہو گیا، ہم فرض نمازوں ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ یہ بات تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اذان صرف فرض نمازوں کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ اس میں سے یہ شریعت کا یا فقہ کا یا اسلامک لاز کا نکلا کہ اگر فرض نماز قضا ہو جائے کسی بھی وجہ سے، نعوذ باللہ، اذان ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور ایمرجنسی نافذ ہو گئی، لوگ رک گئے ہیں، مسجد نہیں پہنچے، اور بعد میں جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم باقی ساری پہلے والی نمازیں 1 2 3 جتنی بھی قضا ہوئی ہیں ہم وہ مسجد میں باجماعت ادا کر لیں، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو وہ فرض نماز ہے نا، لیکن کنڈیشن کیا آ گئی ہے؟ وہ قضا ہے، وقت پہ نہیں پڑھی گئیں، تو ان کے لیے اذان اور اقامت کے احکام کیا ہوں گے؟ میں متن پڑھتی ہوں پہلے، پھر آپ توجہ سے سنیں۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَاتِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِأُولِي الْأُولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِي إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ، اور فوت شدہ نماز کے واسطے اذان اور اقامت کہے، یعنی جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں یا قضا ہو گئی ہیں ان کے لیے، اور وہ فرض ہیں، یہ آپ نوٹ کریں کہ میں نے آپ کو بتایا کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے، نماز باجماعت نہیں ہو سکی مسجد میں، تو اب وہ بعد میں ادا کرنا چاہتے ہیں صاحب، تو اذان دی جائے گی، فوت شدہ نماز کے واسطے اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی، ساتھ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں وقت کی فلاں نام کی، یعنی ظہر ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء کون سی ہے، اس نماز کی اذان ہے۔ اگر اذان دینے سے پہلے یہ جملے کی وضاحت کر دی جائے تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ لوگ ویسے سنیں گے تو کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اور اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں، فوت شدہ نماز کے واسطے اذان اور اقامت ہے، یعنی وہ ایک، اگر جیسے ظہر کی تھی تو عصر کے وقت نماز پڑھی، عصر کی فرض، اس کے بعد ٹائم ہے تو پچھلی ظہر والی 7 پڑھ لیں تو اس کی اذان ہوگی۔ لیکن اگر کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں، 2 3 4، تو فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِأُولِي
والا اقامہ، تو پہلی اذان کے لیے وہ اذان دے پہلی نماز کے لیے اور اقامت کہیں. تو اب لوگ تو مسجد میں آ گئے ہوں گے نا سارے، جب ایک اذان دے دی آپ نے اور جب مسجد میں آ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر اگر باقی نمازیں وہ وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وَكَانَ مُخَيِّرًا، اب انہیں اختیار ہے، آپشن ہے، دینا چاہیں تو اب اگلی اور دوسری نماز کے لیے پھر ثانی دینا چاہیں اذان اور اقامت تو دے دیں، نہ بھی دیں تو ایک اذان دی ہے اور لوگ آ گئے ہیں مسجد میں، اقامت کہی ہے اور نماز وہ قضا پڑھ لی ہے، اب کہہ دیں کہ اب ہم دوسری قضا نماز پڑھنے لگے ہیں تو وہ ویسے ہی امام صاحب پڑھا سکتے ہیں، ضروری نہیں اس کی اذان دی جائے. انشاء اذن و اقامہ، دل چاہتا ہے تو دے دیں اذان اور اقامت، نہیں تو اختیار ہے، آپشن ہے. وَإِنْ شَاءَ اقتصر علی الاقامت، اور چاہے تو صرف اقامت پر ہی اکتفا کریں. ہاں اگر اذان بھی لینی ہے اور اقامت بھی کرنی ہے نیکسٹ قضا نماز کے لیے تو کر لیں، اور اگر اذان نہیں دے رہے تو صرف اقامت کہہ دیں. جیسے لوگ ایک نماز پڑھی تو ریلیکس ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات چیت کرنے لگتے ہیں، تو ان کو دوبارہ الرٹ کرنے کے لیے اقامت کہہ دیں. اقامت دراصل الرٹ کرنے کے لیے ہے کہ کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، صفیں باندھ لیں، نماز ہونے لگی ہے. تو یہ بچوں اسلام کی یہی خوبصورتی اور بہترین تعلیم و تربیت ہے کہ یہ دیکھیں اقامت اور اذان کی ورڈنگ ہی اگر آپ سنیں تو وہ بھی ایک سننا عبادت ہے. اور باقی مذہبوں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کیا کرتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ نہیں، وہ جو گھنٹیاں سی ایسے بگل بجاتے ہیں، سچ بگل بھی بجاتے ہیں، تو وہ سپی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا وہ اس طرح. تو یہ چیزیں کتنی وہ ہیں، لگتی ہیں یعنی کہ عجیب و غریب سی. تو اسلام نے کتنے خوبصورت ورڈنگ سے عبادت کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ خوبصورتی صرف اسلام ہی کو ہے ماشاء اللہ سے، اور ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احسان مند ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ یہاں تک یہ جو ہیں کافی اس کے اذان سے ریلیٹڈ ابھی اور بھی مٹیریل باقی ہے، اور تھوڑا سا ہی ہے اور میں بولنے لگی ہوں، پھر ہمارا یہ جو ہے نا اذان والا چیپٹر ختم ہو جائے گا. اذان اور اقامت کے لیے پاکیزگی شرط ہے. اب مؤذن صاحب جو ہوں گے ان کے بارے میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور امام نے نماز پڑھانی ہے تو وہ تو پاکیزگی شرط ہے، جسم کی بھی، لباس کی بھی اور جگہ کی بھی. تو اب پھر لاز میں سے ایک نقطہ نکلا، ایک الگ کنڈیشن آ گئی کہ اب مؤذن صاحب جب اذان دیں گے، وہ ظاہر ہے نماز کھڑی ہونے سے 10-15 منٹ، میں نے آپ کو کہا 20 منٹ اس طرح اذان دیں گے نا، تو وہ اس وقت ان کا بھی پاک صاف ہونا، جیسے ابھی کوئی پانی نہیں آیا یا کوئی انتظار ہو رہا ہے، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے اور مؤذن ریڈی نہیں، جیسے اس نے وضو کرنا ہے یا کوئی اس طرح، تو کیا وہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر وہ پانی کی تلاش میں یا کسی اور کام میں بزی تھا تو ریڈی ہونے میں اس کو ٹائم لگے تو اذان کو لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں نے تو اسی دوران ریڈی ہونا ہے 15-20 منٹ میں. تو اس کے لیے پھر کیا شرائط ہیں وہ ہم ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں. وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ، اور مناسب ہے، فرض نہیں ہے، مناسب ہے کہ اذان اور اقامت حالت پاکیزگی میں کہے، مؤذن ظاہر ہے. فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ، اور اگر بے وضو اذان دے دی تو جائز ہے. جسم پاک ہے، غسل کی اسے حاجت نہیں ہے، پاک صاف ہے لباس اور جسم، صرف جسٹ وضو نہیں کیا تو وہ اذان دے سکتا ہے. میں نے ابھی جیسے آپ کو کہا پاک صاف ہے، لباس بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، غسل بھی نہیں کرنا، لیکن
وضو کرنے کے لیے پانی اس وقت اویلیبل نہیں یا آیا نہیں یا آنے والا ہے، تو اذان کو لیٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ صرف اطلاع دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اسلامی فقہ، اسلامک لاز، اسلامک قوانین کے مطابق وہ اذان دے سکتا ہے، یعنی وضو کے بغیر۔ آگے دیکھتے ہیں، و یکرہ ان یقیم علی غیر وضو او یؤذن وہو جنب، اور بے وضو اقامت کہنا مکروہ ہے، یعنی وضو کے بے وضو اذان دی جا سکتی ہے، اقامت نہیں کی جا سکتی۔ و یکرہ کا مطلب ہے اور مکروہ ہے، منع ہے، یعنی مکروہ ناپسندیدہ کہ وہ اقامت، کیونکہ اقامت مسجد کے اندر صفوں کے اوپر کھڑے ہیں تو پھر دی جاتی ہے، تو مسجد پاک ہے۔ اذان تو چلیں پھر بھی ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے دی جا سکتی ہے، لیکن جب اقامت ہوتی ہے وہ صفوں کے اوپر ہوتی ہے، اور وہاں پہ امام صاحب موجود ہیں، وہاں سب لوگ موجود ہیں، اور باقی تھوڑے سے جو ادھر ادھر ہیں ان کو بلانے کے لیے اقامت کہی جا رہی ہیں، تو اسی وقت فوراً ہی تو نماز ہو جانی ہے، تو اس لیے وہ مؤذن جو ہیں وہ اقامت جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں کریں گے، کیونکہ ساتھ ہی تو نماز پڑھنی ہے۔ این یؤذن وہو جنب، اور نیز حالت جنابت میں اذان بھی مکروہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جسم صاف ہے، لباس صاف ہے، جگہ صاف ہے، اور غسل کی حاجت نہیں ہے، تو مؤذن اذان دے سکتا ہے، صرف وضو کے بغیر، وضو نہیں ہے باقی سارا کچھ اوکے ہے، تو پھر وہ اذان۔ لیکن یہ جو حالت جنابت کی بات ہوئی ہے، یہ تبھی ہے جب غسل کی حاجت ہے، غسل کرنا لازمن ہے، تو اسی لیے جب مؤذن اقامت کہے گا یا ریڈی کرے گا اس کے لیے کہ صفیں باندھ دی جائیں، نماز شروع ہونے لگی ہے، تو اس وقت وہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہونا چاہیے، وضو بھی کیا ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے صاف پاک۔ تو اس اوپر میں پھر آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مؤذن باقی ہر لحاظ سے پاک صاف ہو، وضو جو ہے اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔ نیچے کیا کہا ہے کہ ہر چیز A1 ہو، یعنی وضو بھی ہوا ہو اور پاک صاف بھی ہو، سمپل سی بات ہے، تو اسے انہوں نے حالت غسل کرنے کے حاجت کے کو جنابت سے تشبیہ دی۔ نیکسٹ ہے وقت سے پہلے اذان دینا سوائے فجر کے جائز نہیں۔ اب فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی جاتی ہے تاکہ لوگ گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں اور اٹھتے اٹھتے تھوڑی سی کوتاہی کر دیں گے، جیسے اٹھے پھر سو گئے، اٹھے پھر یا کسی نے اٹھایا یا واش روم گئے یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کیا، تو اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا وقت سے پہلے اذان کاذب کے وقت دے دی جاتی ہے۔ تو عربی اس کی یہ ہے متن، ولا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتہا، اور لا یؤذن کا مطلب ہے نہ اذان دی جائے لصلاۃ نماز کے لیے قبل دخول وقتہا، جب تک کہ اس نماز اس وقت کے اندر داخل نہ ہو گئی ہو، یعنی کہ ظہر کا ٹائم ہو نہ گیا ہو، مغرب کا ٹائم ہو نہ گیا ہو، تب تک اذان نہیں ہے، یعنی جب از وقت سے پہلے اذان نہیں دینی، الا فی فجر، سوائے فجر کی اذان کے، عند ابی یوسف۔ اب فقہ حنفی میں بانی ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد۔ تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ جو ان کے استاد اعظم ہیں، اور ان کے علاوہ صرف ایک شاگرد ہے ابی یوسف نے یہ کہا ہے کہ پہلے اذان دی جا سکتی ہے، باقیوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس کا مطلب باقی بھی اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اذان فجر تبھی ہوگی جب کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ اگر آپ کبھی ماشاءاللہ سے روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہوں گے یا ویسے بھی روٹین میں کبھی، تو آپ نوٹ کیا کریں
کہ فجر کی اذان اتنی دیر تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی جاتی ہیں بہت دیر تک. تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہر مسجد کے امام صاحب اپنی اپنی فقہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب شیعہ کا آپ دیکھتے ہیں وہ لیٹ روزہ رکھتے ہیں، جلدی رکھ لیتے ہیں سوری، اور لیٹ کھولتے ہیں، یعنی ان کا روزے کا ٹینیور ہم سے آدھا گھنٹہ تقریباً زیادہ. جیسے ہمارا روزہ اگر 15 گھنٹے کا تو ان کا تقریباً 15.5 گھنٹے کا تقریباً ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جلدی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور دیر تک روزہ ہم کھول چکے ہوتے ہیں، ان کا بعد میں 10 منٹ کھلتا ہے. تو اس طرح کا جو فرق ہے وہ آپ بھی ساتھ ساتھ اس چیزوں کو نوٹ کرتے رہا کریں. تو آپ بیٹا رسپانس کیا کریں، بعد میں مجھے بتا دیا کریں لیکچر سننے کے بعد. یہ نہیں کہ صرف آپ اس کو یعنی کہ ویوز میں آ جائے کہ اتنے بچوں نے، نہیں، آپ رسپونڈ کیا کریں. آپ نیچے اوکے میم، یس میم لکھ دیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو جائے کہ اتنے بچوں نے، 8 10 12 15 بچوں نے یہ لیکچر سن لیا ہے، تاکہ آپ کی اٹینڈنس بھی لگ جائے. اور پھر یہ کہ مجھے بھی تسلی ہو جائے. جب آپ نہیں کچھ رسپانس کرتے تو پھر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بچے کدھر چلے گئے. تو پلیز ایسا نہ کیا کریں اور توجہ سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. مشکلیں انسانوں پہ ہی آتی ہیں، گھبراتے نہیں ہیں. تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ حالات دیکھے ہیں، تو لیکن بہادر لوگ ان سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کے راستے میں کسی ہرڈل کو نہیں آنے دیتے. تو یہ سب وقتی پریشانی ہے، بعد میں آپ کو اس کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ اجر اور برکت دے گا. تو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ وائس میسیج دے دیا کریں. البتہ بہت آسان انگلش یہ عربی ہے، تو جیسے آپ کو انگلش گرامر آ رہی ہوتی ہے وہی قواعد و ضوابط ادھر ہیں، اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں، وہی سیٹ اپ ہوتا ہے جملوں کا. تو بیشتر لفظ اس میں اردو کے ہوتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ ہمارا باب ہوگا شروط الصلاۃ التی تتقدمھا، نماز سے پہلے کی شرطوں کا بیان، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا چیزیں کرنا لازم ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ہوگا، اور آپ پلیز نیچے رسپانس کر دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.